پروفیسر، احباب کا خیال ہے کہ آپ جو ذکر دیتے ہیں لوگوں کو، آپ یہ ذکر دینے سے بریلویت پھیلا رہے ہیں۔ جناب والا، یہ سوال تو نہیں ہے، ایک پرسنل ایکسپلینیشن مجھ سے لی گئی ہے، اور میں آپ کو ضرور واضح کر دوں کہ ذکر میں اس لیے خود بھی کرتا ہوں، اور اس وقت سے کر رہا ہوں جب سے میں نے اپنی پوسٹ گریجویشن انگلش میں مکمل کی، تب سے کر رہا ہوں، اور بڑا سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں۔ اس لیے کہ جیسے میں نے قرآن حکیم پڑھا، جب میں یہ کنفرم ہو گیا کہ خدا موجود ہے اور مجھے ہر قیمت پہ اس کے تقرب کی تلاش ہوئی، تو میں نے اس پروسیس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جس سے اللہ کے بندہ قریب جا سکتا ہے۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ قرآن حکیم میں اللہ نے کہا تھا کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، کہ کتاب کی تلاوت کرو، وَآقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ مگر اللہ کی یعنی نماز قائم کرنے کا بھی اسی آیت میں حکم دیا، قرآن حکیم پڑھنے کا بھی اسی آیت میں حکم دیا، اور ساتھ ساتھ یہ کہا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ، سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ، یعنی جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اتنا حکم دیا اپنی تسبیح کا اور اپنے اذکار کا اور اپنے ذکر کا، کہ مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اگر قرب خداوند کا کوئی ذریعہ ہے، میں نماز اور روزہ کو ایمان اور اسلام کی ابتدا سمجھتا ہوں۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ مسلمان ہو گئے ہیں تو آپ پر نماز و روزہ ایک فرض ہو گیا ہے جسے کوئی بھی انسان چھوڑ نہیں سکتا، انکلوڈنگ دی پروفٹ۔ مگر آپ کیا 70-80 سال کی عبادات میں صرف نماز و روزہ پہ ہی قائم رہیں گے، یا اس کے ذہنی، اخلاقی اور دوسرے درجات کی تلاش بھی کرنے کی کوشش کریں گے؟ If beginning is a beginning, there must be some end to the process جو ہمیں ملتا ہے۔ اگر نماز و روزے کا یہی مقصد ہے کہ ہم اسے مستقلاً ایک انٹری کی حیثیت سے اختیار کریں اور 70 سال تک عبادت کے باوجود خدا کا کوئی شعور، کوئی فیلنگ، کوئی احساس ہمارے اندر پیدا نہ ہو، تو میرا خیال یہ ہے کہ ایسا اسلام جو ہے محض تقلیدی ہے اور محض شرعی ہے۔ حضرات محترم، میں طریقت کو شریعت کی نیت کہتا ہوں۔ اگر اعمال شرع بغیر پروردگار عالم کے حصول محبت، بغیر اس کی فیلنگ کے احساس سے آپ کیے جا رہے ہیں تو وہ محض اعمال رہیں گے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ ان پہ آپ کو نجات دیتا ہے یا نہیں دیتا، مگر طریقت یہ چیز ہے کہ آپ اپنے اعمال کی نیت شروع سے ہی درست کر لیں کہ آپ کوئی عمل کس لیے کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر آپ کو کوئی کسی قسم کا اعمال میں شبہ ہو تو ہر عمل کے پہلے اس کی نیت کر لیا کرو۔ میں مسلمان ہونے سے پہلے مجھے اسلام سے کوئی اتنی رغبت نہیں، فرینکلی ٹیلنگ یو، مذہب سے کوئی اتنی رغبت نہیں ہے، مگر جب بھی مجھے خدا کی تلاش ہوگی، جب بھی میں اپنے اللہ کے لیے اپنی طلب پاؤں گا، میں اس کا احساس پاؤں گا، تو مجھے ضرور کسی نہ کسی مذہب کو جانا پڑے گا۔ اور تمام مذاہب کا آدم علیہ السلام سے لے کر آقا و رسول محمد رسول اللہ تک شریعتیں بدلتی رہی ہیں، کبھی یکساں نہیں رہیں، بٹ ون پرپز آف ریلیجن واز ون اینڈ دا سیم، اور وہ یہ کہ مذہب خدا کی طرف چلنے کا رستہ تھا۔ اسی لیے جب کسی انسان کو خدا کی تلاش ہوئی تو اس نے کسی نہ کسی مذہب کا رسوخ چاہا، کسی نہ کسی مذہب کی اپروچ آئی۔ اب جب مذہب جو ہے اکمپلشمنٹ کو پہنچ گیا اور اپنی مظاہر و ادوار تہذیبیہ سے گزرتا ہوا اسلام میں ڈھل آیا، تو ایک مذہب جو ہے آپ کو BA تک لے جاتا ہے، ایک MA تک لے جاتا ہے۔ Gradually the human progress has been being made in religion also۔ جہاں باقی ادوار انسانیت میں ترقی ہوئی، وہاں مذہبی انڈرسٹینڈنگ اور اکمپلشمنٹ میں بھی ترقی ہوئی، حتیٰ کہ جب اسلام آیا تو کیٹیگریکلی پروردگار نے فرمایا
اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. تو اسلام کے بعد نہ صرف یہ کہ اسلام کو مکمل نعمت اور اخلاص کہا، بلکہ اس کی کاسٹ پہ ہر دوسری اپروچ منع کر دی. فار ایگزامپل آج اگر مجھے خدا کرسچینٹی سے مل جائے یا بدھزم سے مل جائے یا شامانزم سے مل جائے یا کسی بھی کلچرل آسپیکٹ آف ادر پیپل اور ادر نیشن سے مل جائے تو اسلام میں سچ مجھ پر بائنڈنگ نہیں رہتی، اسلام کی مجھے کوئی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ مقصد اللہ کا حصول اللہ کی محبت ہے. اس لیے کیونکہ اسلام سے باہر بھی اللہ مل سکتا ہے، اس لیے اسلام کوئی فائنلٹی کی حیثیت نہیں رکھتا. مگر یہ بات خداوند کریم نے خود ہی بیان کر دی اور کہا ان الدین عند اللہ الاسلام. اسی ایک فائنلائز ڈیٹا میں اللہ نے کہا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرِ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. اب اگر اسلام کے سوا تم کسی اور رستے پہ چل کے میری طرف آئے تو میں قبول نہیں کروں گا. تو حضرات محترم، جس کو خدا عزیز ہے اسلام اس کی مجبوری ہے، اسلام اس کا مقصد ہے. This is the only way to God. Therefore everybody who is looking for God is looking for Islam at the same time. اب اسلام میں داخل ہونے کے بعد طلب تو نہیں مر جاتی، نماز اور روزے سے آپ کی طلب کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. اس لیے جو شخص بھی قربت خداوند میں اور محبت اور رضا الہیہ میں آگے بڑھنا چاہتا ہے اور اپنے تعلق کو مزید استوار کرنا چاہتا ہے، اس کو مزید کسی پروسیس کی لگن ہوتی ہے. تو جیسے میں نے عرض کیا آپ سے کہ اللہ نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. جیسے اس نے کہا کہ اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَآقِمِ الصَّلَاةَ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر اللہ اکبر. مگر ہماری یاد بہت بڑی بات. حضرت محترم سوال یہ ہوتا ہے کہ اس یاد میں اور اس یاد میں کیا فرق؟ وہ دونوں پیٹرنز ہیں. قرآن کی یاد بھی ایک پیٹرن میں مخصوص ہے، نماز بھی ایک پیٹرن میں مخصوص ہے. آپ صفائی اور طہارت کے بغیر اور مختلف قاعدے اور قانون کے بغیر اللہ کو یاد نہیں کر سکتے. مگر جہاں تک ذکر کی بات ہے سب سے پہلے اللہ نے اس پر سے پیٹرن اٹھا دیا. فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ. کھڑے ذکر کرو، بیٹھے کرو، کروٹوں کی بل کرو، تم ہر حال میں مجھے یاد کر سکتے ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ غور و فکر کرو. الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اس کے ساتھ ساتھ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے مسلم میں حدیث ہے کہ حضور سے پوچھا، ام المومنین سے پوچھا گیا باب جنابت میں کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں بھی خدا کو یاد کرتے تھے؟ فرمایا وہ ہر حال میں خدا کو یاد کرتے تھے. تو یہ وہ یاد ہے جس پہ کسی قسم کی پابندی، کسی قسم کا قاعدہ، کسی قسم کا پیٹرن لاگو نہیں ہے. یہ وہ یاد ہے کہ جو یونس بن متی مچھلی کے پیٹ میں ہر قسم کی بلا میں، مصیبت میں، غلاظت میں، حتیٰ کہ اس کا بدن بھی گل جائے تو وہ اللہ کو یاد کر سکتا ہے. باقی پیٹرنز جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، مگر یاد کا پیٹرن جو ہے کبھی نہیں ٹوٹتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کو کیوں یاد کیا جائے اور کس لیے کیا جائے؟ تو خدا اس چیز کے خلاف ہے کہ اسے خوف و وحشت سے یاد کیا جائے. اس کے برعکس پروردگار نے نشاندہی کی کہ مجھے بالکل اسی طرح یاد کرو جیسے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا. جیسے تم آبا و اجداد کو یاد کرتے ہو، جیسے اپنے محبت کرنے والوں کو کرتے ہو، جیسے جن سے تمہیں انس ہوتا ہے ان سے یاد کرتے ہو، مگر ذرا زیادہ کرو تاکہ مجھے یہ یقین ہو کہ میرا بندہ ہر چیز سے بڑھ کر مجھے یاد کرتا ہے. تو حضرات محترم، یہ جو تسبیح ہے یہ میری اپروچ کا حصہ ہے. تصوف میں جو اپروچ میں سلسلہ جنیدیہ سے تعلق رکھتا ہوں اور اس میں ہماری بڑی سادہ سی 3 اپروچز ہوتی ہیں کہ دی ٹاپ پرائیورٹی از اے مینٹل کوشچن اینڈ اٹ آلویز گوز ٹو گاڈ. ٹاپ پرائیورٹی جسے ترجیح اول کہتے ہیں، یہ سب سے پہلا سوال ہے اور ذہنی سوال ہے اور یہ ہر قیمت پر خدا کو جائے گا. اس پرائیورٹی کی مینٹیننس جو ہے نماز اور ذکر سے ہے
اور چونکہ نماز وقتی ہے اس لیے ذکر ہر وقت جاری رہے گا, so that we may continue to maintain the priority till a long time. اور تیسرا اصول جو ہمارے اسکول آف تھاٹ میں ہوتا ہے وہ اعتدال ہے. ہم کسی بھی ہمارے اسکول in one of the famous articles you see which I've read already and which I've written for Islamic University, ایک بات پہ ہمارا ایک پرفیکٹ ایمان ہے کہ اعتدال کے بغیر کوئی ریلیجس ایکسپیرینس جو ہے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. سائیکالوجی آف دی سیلف کو سمجھے بغیر کوئی بندہ نارمل نہیں ہو سکتا, اور نارملسی کے بغیر کوئی ریلیجس ایکسپیرینس ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتا. دس از ون آف دا ریزن کہ میں نہ صرف انسانوں کو اپنے دوستوں کو تسبیحات دے رہا ہوں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میجر جو ان کے سیلف کے کریٹیکل پوائنٹس ہیں وہ ان کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. دس از دی جاب آف somebody, I mean سے جو اسپیشلسٹ ہے, ایک میکنائزڈ سیلف کا اسپیشلسٹ ہے, کہ I don't have to look into and ask people about their problems. اب بھی اگر میں نے 20 آدمیوں سے بات کیا یا ان سے کلام کیا ہے تو میں نے ان سے کوئی بات نہیں پوچھی. Whatever I have told to them is the point of blankness in their self, وہ بڑا نقطہ جو ان کے سیلف کو خدا کے قریب جانے سے روکتا ہے. اگر تھوڑی سی میں آپ کو آخری مثال یہ دوں گا کہ پروردگار نے قرآن حکیم میں کہا کہ بعض دلوں پہ میں ضیق اتارتا ہوں, بندش اتارتا ہوں, اور وہ حرج میں چلے جاتے ہیں. تو ابن عباس نے کہا کہ میں نے حرج کی تعریف سننی تھی تو میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور میں نے کہا یہ خدا نے یہ کیا کہا کہ لوگ منافق اور کافر کا دل حرج کی طرح ہے. تو حضرت عمر نے اس وقت صنعاء کا ایک چرواہا جا رہا تھا, اسے بلایا اور اسے کہا تمہارے ملک میں ہرجہ کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا امیر المومنین ہمارے ملک میں ہرجہ اس درخت کو کہتے ہیں کہ جس کے ارد گرد اتنے گھنی جھاڑیاں آ جائیں کہ وہ چرنے والے جانوروں کی زد سے باہر چلا جائے. تو پروردگار نے منافق اور نان بیلیور کے دل کو بڑا ٹیکنیکلی اس طرح ایکسپلین کیا کہ ان کا دل اس ہرجہ درخت کی طرح ہوتا ہے جس پہ چرنے والی کوئی چیز نہیں پہنچتی, جس پہ عقل کی کوئی شعاع نہیں گزرتی. اگر تشبیہ الہیہ جاری رہے گی تو اعتدال ہم اپنی ذات میں خود شاید پیدا نہیں کر سکتے, اس لیے کہ بظاہر ہم سیلف کے پروسیسز کو جانتے ہیں مگر ایکسپیرینس نہ ہونے کی وجہ سے وہ خفیہ سائیکولوجیکل اینڈ پیراسائیکولوجیکل اینڈ ٹرامیٹک ایفیکٹس جو ہمارے سیلف میں پیدا ہوتے ہیں اس سے ہم ناآگاہ ہوتے ہیں. تسبیح جو ہے یہ وہ ڈیٹا ہے جو ہمیں مہیا کرتا ہے ایک مقدور بر علم اپنی ذات کے بارے میں جس سے ہم بیلنس اختیار کریں. جو آپ وظائف لکھ کر دیتے ہیں اس میں کسی مذہب کی ترجمانی ہوتی ہے, قطع نظر کہ میں کسی مذہب کی تردید کروں, یہ میرا مقصد نہیں. مقصد یہ ہے کہ جس طرح آیات کریمہ آپ نے ذکر کے بارے میں بیان فرمائی ہیں بجا ہیں, لیکن ہم قرآن سے اور حدیث رسول سے پوچھنا چاہتے ہیں ذکر وظائف وہ چیز ہے جس پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر ہو. احادیث کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف صبح و شام, رات سوتے وقت اور سفر میں, حضر میں, اور اسی طرح بیت الخلاء جانے میں, مسجد میں داخل ہونے میں, بازار میں جانے کے تمام اذکار موجود ہیں. اگر اس سنت کے مطابق آپ سے کوئی سوال کرتا ہے, آپ سے تسبیحات مانگتا ہے, تو میری رائے یہ ہے کہ آپ دوسری طرف نہ نکل جائیں, آپ سنت کا مطالعہ کریں, حدیث کا مطالعہ کریں. حدیث میں بڑے بڑے مفید وظائف ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ بہت برکات عطا فرماتے ہیں. اس میں ہے نماز کے بعد حضور میں وہی دیتا ہوں, میں عرض کروں, میں کو دیکھے ہیں لکھے ہوئے نا آپ کے, تو اس لیے میں گزارش کروں گا, بات نہیں کرنا چاہتا, آپ کسی کو اگر وظیفہ سکھائیں تو حدیث رسول کے مطابق سکھائیں. یہ بالکل آپ نے بات درست کی, میں آپ کی بات 100% مانتا ہوں, مگر اب ذرا اگر آپ تمام لوگ اپنے اپنے تسبیحات کے کاغذ دیکھ لیں اور ان میں جو اسماء الہیہ میں نے لکھ کے دیے ہیں
ذرا ان کو دیکھ لیں، اور پھر پہلے میں آپ کو قرآن سے یہ ثابت کر دوں کہ میں ان اسماء سے باہر نہیں گیا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی۔ اللہ کہتا ہے یہ میرے سب اچھے نام ہیں، صرف یہیں بس نہیں کرتا بلکہ فرماتا ہے یسبح لہ ما فی السماوات والارض، کہ زمین و آسمان میں سب انہی اسماء کی تسبیح کریں۔ وہو العزیز الحکیم۔ اگر آپ غور کیجئے گا تو تمام جو میں نے اسماء الہیہ ان کو لکھ کے دیے ہیں وہ اسی آیات میں سے مشتق ہیں، اور چونکہ پروردگار نے کہا کہ زمین و آسمان میں تمام لوگ انہی اسماء کی تسبیح کرتے ہیں، تو میں اس میں سلام و مومن و اللہ و رحمان و رحیم و کریم اور یا ذل جلال والاکرام۔ اب سنیے، یہ تو ہوئی اللہ کی بات، اب سنیے حدیث کی بات۔ حضور گرامی مرتبت مسلم شریف میں درج ہے کہ ایک صحابی کے پاس سے گزرے، پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ یا ذل جلال والاکرام پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا مانگو اس نام سے اللہ دیتا ہے، مانگو اس نام سے اللہ دیتا ہے۔ سفر کرتے ہوئے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو، سلیمان بن اشعث جن کا نام ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ حضور گرامی مرتبت نے پوچھا ابو موسیٰ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہا ہوں۔ کہا 99 مصائب اس سے دور ہوتے ہیں اور سب سے چھوٹی مصیبت غم ہے۔ تو حضرات گرامی آج تک زندگی میں تو قرآن و حدیث کی جو اسناد مجھے حاصل ہیں وہ حضور نے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم آسمان چہارم کا کلمہ ہے، اور ملائکہ یہ آسمان چہارم سے پڑھتے ہیں۔ کوشش تو میں یہی کرتا ہوں کہ کسی قسم کا کوئی کانسیپٹ ایسا انٹروڈیوس نہ ہو جائے جس سے، اس لیے نہیں کہ میں کوئی بریلوی یا دیوبندی ہونے سے ڈرتا ہوں یا اہل حدیث ہونے سے ڈرتا ہوں یا آپ سے کہنے سے ڈرتا ہوں کہ میں دیوبندی اور بریلوی اور اہل حدیث ہوں۔ اس بارے میں میرا ایک بڑا سادہ سا مسلک ہے کہ جس چیز کی مجھے تلاش ہے، اگر مجھے بریلوی دے دے گا تو میں بریلوی ہوں، اگر مجھے دیوبندی دے گا تو میں دیوبندی، مجھے تو خدا کی تلاش ہے۔ اگر 10 لاکھ بریلی موجود ہیں اور ان میں سے مجھے ایک بھی بریلوی مل جائے جو ٹاپ پہ بیٹھا ہو، 10 لاکھ سے تو میں خدا نہیں ڈھونڈوں گا، اگر ایک بھی بریلوی مجھے عالم و مولوی یا پیر و فقیر مل جائے اور وہ مجھے کہے کہ آؤ میں تمہیں خدا دے دیتا ہوں تو میں بریلوی ہوں۔ اگر اہل حدیث میں سے کوئی مل جائے کہ میں تمہیں خدا دلا دیتا ہوں، مگر بدقسمتی سے اسکول آف تھاٹ تو اپنی اپنی باؤنڈریز میں محدود ہو گئے ہیں۔ طلب خدا کی جگہ ایک نامینل ہیڈ کو تو انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ آپ ذرا سوچئے تو حضرات گرامی مرتبہ، صبح اور شام اخباروں میں آپ پڑھا ہوا دیکھتے ہیں کہ اسلام بہترین نظام حیات، اسلام بہترین نظام عمل، اسلام بہترین نظام ازدواج، اسلام بہترین نظام اخلاق، یہ سارے کا سارا پورا نظام بہترین مل کر ایک بندہ خدا نہیں پروڈیوس کر سکتا۔ کوئی کہیں گڑبڑ ہو گئی نا، کوئی مصیبت آ گئی ہے، اس پورے کے پورے اسلام پر کوئی چیز ایسی وارد ہو گئی ہے اور کوئی خطا ایسی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے پورے کے پورا عالم اسلام ذلت و ادبار میں سمٹا ہوا ہے۔ تو اگر ہم اس کی ایک واحد ریزن ڈھونڈیں گے تو ہماری توجہ جو ہے اسلام کی ٹاپ پرائیورٹی سے ہٹ گئی ہے۔ ہم اسلام کی پرستش کر رہے ہیں مگر اسلام تو چلنے کا رستہ ہے، یہ تو ایک مذہب ہے۔ اگر ہمیں اپنی منزل کا تعین نہیں ہے، مسلمان ہوتے ہوئے اگر کسی دل میں خدا کی طلب اور آرزو و جستجو نہیں ہے، اگر ساری عمر مسلمان رہنے کے باوجود آپ کو ایک لمحہ قربت الہیہ نصیب نہیں ہوا تو پھر آپ کیسے مسلمان ہیں؟ ذرا اللہ کو تو دیکھیے، اللہ کو تو دیکھیے، وہ کیا کہتا ہے کہ میں نے نار دوزخ حرام کر دی اس آنکھ پر
اس نوجوان کی آنکھ پر جس کی آنکھ سے میرے لیے ایک آنسو نکلا. ذرا اپنی زندگیوں پہ غور کیجئے, اگر اپنے اسلام پہ غور کیجئے کہ پیدائش سے لے کر آج تک ہم اپنے حالات پہ روتے چلے آتے ہیں, اپنی محبت اور محبوب پہ روتے چلے آتے ہیں, اپنی زندگیوں کے پیٹرن پہ روتے چلے آتے ہیں, مگر نارے دوزخ سے رہائی کتنی آسان ہے کہ ایک آنسو خالصتاً اللہ کے لیے ہماری آنکھ سے نہیں نکلتا. یہ کس مذہب کی پیروی کریں؟ اس لیے کہ مذہب کے مقصد کی بجائے ہم پر اس مذہب بذات خود اتنا حاوی ہو گیا ہے کہ ہم اپنے ہی پیٹرن سے, اپنے ہی بنائے ہوئی حدود سے آگے نہیں نکل پاتے, ہم سکولوں سے آگے نہیں نکل پاتے. ہم آج تک یہ بریلوی, سنی اور دیوبندی کی بحث نہیں ترک کر سکے. ہم ایک پیور تر مسلمان ہونے سے شرمائے. حضرت والا, میری شناخت ان میں سے کسی کی نہیں ہے. اگر میری کوئی شناخت ہے تو بڑی سادہ سی ہے کہ میں مسلمان ہوں, اور مسلمان اس لیے ہوں کہ میں رب کریم کی جستجو کے لیے نکلا تو اسلام وہ واحد مذہب تھا جو مجھے سوٹ کرتا تھا. اسلام وہ واحد مذہب جو مجھے آفر کر رہا تھا میری نجات اور میری آرزو کا سبب. اس لیے یہ معاذ اللہ استغفر اللہ, اس قسم کی پرائیورٹیز کا میں نے کبھی نہیں سوچا. میری زندگی کا اور میری تعلیم کا ایک اصول ہے کہ جب بھی آپ ٹاپ پرائیورٹی سے نیچے آئیں گے آپ کی ذہنی حدود بھی سمٹ جائیں گی, آپ کا اخلاق بھی کمتر پڑ جائے گا, اور آپ کی ذہن رسا کی حدود بھی کم ہو جائیں گے. اگر آپ خدا اور رسول سے نیچے اترنے کی کوشش کریں گے تو آپ سیکٹ, کاسٹ اور کریڈ میں الجھ کر اپنی زندگی کی شناخت کھو بیٹھیں گے. کوئی آپ کو مسلمان کی حیثیت سے نہیں جانے گا. اس لیے صاحب یہ کم از کم یہ اعتراض مجھ پہ نہیں آتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں جی.